السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج سپریم کورٹ میں 13 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظرثانی درخواستوں کی سماعت کی۔ پہلی سماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل نے جو ہے تو بات کی آئینی بینچ کے روبرو پیش ہو کر۔ حارث عظمت ان کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے بات کی۔ کیا تفصیلات رہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی، سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ابھی کچھ دیر پہلے۔ کیا بات ہوئی اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، جس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج جب بیرسٹر مومند الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل پیش ہوئے تو ان کو آرگیو کرنے نہیں، ان کو سٹارٹ نہیں کرنے دیا گیا اور تند و تیز سوالات کا سامنا ان کو رہا، جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بھی اور جسٹس عقیل عباسی کی جانب سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے بھی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے تو ریویو پٹیشن ڈسمس کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ریزننگ دیں گے، باقی اب 11 ججز جو ہیں یہ کیس سنیں گے۔ بہرحال یہ اب دیکھنا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ میں شامل ہوں گے یا نہیں، کیونکہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف وہ بھی کلب کر دی گئی ہے، تو اب اس کا معاملہ بھی، اور اس پر بھی نوٹس ایشو ہے، فریقین کو نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں، سنی اتحاد کونسل وغیرہ کو۔ تو آج جو بیرسٹر مومند دلائل دینا چاہ رہے تھے، آغاز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑے تند و تیز سوالات کا ان کو سامنا تھا۔ آپ کا نہیں خیال کہ جسٹس عائشہ ملک بہت اگریسو آج بات کر رہی ہیں؟ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ہوں یا جسٹس عقیل عباسی ہوں، وہ تو اپنی عمرانداری سے تو نہیں پھریں گے نا۔ ان کو آئین اور قانون کی بجائے نہیں، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، عمران داری کو اگر ہم اس لفظ کو حذف کر دیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ جس سے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا، پاکستان کس کو فائدہ ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو۔ کس کی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میں نہیں کہہ رہا نا، یہ پبلک اوپینین ہے، پبلک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران دار ججز، یہ میرا ڈکشنری نہیں ہے نا، انہی کا ہے۔ تو میں تو عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج بھی اسی نہج پہ ہیں، اسی نقطے پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو نشستیں ملی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ملی ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر پوائنٹ کیا تھا جسٹس عائشہ ملک کا، جسٹس عقیل عباسی کا، کیا سوالات تھے ان کے؟ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارا جو 8 ججز کا ججمنٹ ہے نا وہ سب سے اوپر ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ 8 ججز کے فیصلے پر جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا یا نہیں ہوا تو آپ نظرثانی میں کیسے آ گئے؟ یہ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کہا۔ جمال خان کا 8 کا نہیں تھا، جمال خان کا اپنا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے کہا تو تھا کہ امپلیمنٹیشن، وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی۔ لیکن یہ جو عائشہ ملک اور یہ والی بات تھی عقیل عباسی والی، تو اس میں اس نے تو خود پوچھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو، جو آپ نے کہہ رہے تھے تند و تیز سوالات، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا الیکشن کمیشن خود مختار اور آزاد ادارہ ہے، الیکشن کمیشن آئین پر سٹینڈ کرتا ہے، الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے۔ تو پھر جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ اس طریقے سے آئیں، انہوں نے کہا اچھا اگر الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہم نے جو ججمنٹ دیا ہے تو اس ججمنٹ پہ پھر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ بھی تو آپ پر رسپانسبلٹی تھی، آپ نے اس پہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم نے نہیں کیا، سیدھی سی بات پارشلی کیا ہے۔ دیکھیں ہم نے نہیں کیا، کیوں کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جب ایک سائڈ پہ آئین آ جائے، ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ جائے تو آئین مقدم ہو جاتا ہے نا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2017 آ گیا تھا نا، اس میں ترمیم کر آ گئی تھی نا، تو وہ تو مانے ہو گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو غیر فعال کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس عائشہ ملک سوالات جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے کری تھی، لیکن ان کا ٹارگٹ جسٹس امین الدین خان تھے، جنہوں نے اپنے فیصلے میں ڈسینڈنگ نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ ایسا فیصلہ جو کہ آئین کی روح سے متصادم ہو، اداروں پر پابند نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کا ٹارگٹ امین الدین خان ہوں یا نہ ہوں، وہ بینچ میں بیٹھ کے جسٹس منصور علی شاہ کو پیارا کر رہی تھی، ان کے اس ججمنٹ کو پیارا کر رہی تھی، کیونکہ اس میں بھی ان کا اپنا انپٹ تھا، وہ اس ججمنٹ پہ قائل تھی، وہ اس ججمنٹ پہ قائم تھی، اور اس ججمنٹ کی وجہ سے میری نظر میں وہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا ججمنٹ ہی
جو ہے وہ مقدم تھا. الیکشن کمیشن کو اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا وکیل نے کہا کہ ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے, آئین آ گیا تھا, قانون بن کے آ گیا تھا, ہم نے قانون کو دیکھنا تھا. پارشلی امپلیمنٹیشن کی بات کی, جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کل کو اگر یہ عدالت کسی کو پھانسی کی سزا سناتی ہے اور پھندے تک لے جائیں اور پھر کہہ دے کہ ٹو دی ایکسٹینٹ ہم نے مان لیا اب نہیں مانیں گے, تو بہرحال یہ ایک سوال تو ہے. دیکھیں یہ سوالات ہیں, سوالات جنم لیتے رہیں گے, سوالات میں آتے بھی رہیں گے. بات یہ ہے کہ اگر جسٹس جمال خان صاحب نے کا جو کوئی اوپینین تھا, وہ سوالات ان کے آپ کو بھی پتہ ہے وہ ہوتے ہیں, آئین اور قانون کے حوالے سے ہوتے ہیں, لیکن جو جسٹس عائشہ ملک کے سوالات تھے وہ آئین سے ہی انحراف تھا. سمپل سی بات ہے, وہ ججمنٹ کو سمجھ رہی تھی, وہ ججمنٹ کو ہی مان رہی تھی. جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم آئین کا پابند ہیں, ہم نے آئین کے تحت چلنا ہے, تو اس نے کہا کہ آئین کی تشریح کر کے ججمنٹ لکھی گئی تھی. تو اس پہ اگر میں ہوتا الیکشن کمیشن کے وکیل کی اس پہ, تو اس میں لکھتا کہ سوری ٹو سے آپ نے وہ جو ججمنٹ 8 ججز کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں آئین کی تشریح کی تھی, تو آپ نے تو اس میں آئین کی شکنی کی تھی. میں نہیں کہہ رہا, وہ امین الدین خان والا جو آپ نے ریفرنس دیا, تو اس میں تو انہوں نے ججز نے یہی کہا نا, ہو سکتا ہے اپنے دلائل میں یہ بات کر ہی بھی دیں بٹوین دا لائنز, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سلیکنس تو ہے کہ جب شارٹ آرڈر آیا تو آپ نے ریویو کر دیا, جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو پھر آپ نے ایڈیشنل گراؤنڈز کیوں نہیں دیے ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد. دیکھیں ڈیٹیل ججمنٹ پہ بھی آئی, اس پہ اور بھی نظر ثانی درخواستیں آئی ہوئی ہیں, صرف وہ الیکشن کمیشن کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن پہ آپ کب تک دوش دیتے رہو گے؟ الیکشن کمیشن پہ تو خود منصور علی شاہ نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی. بات یہ ہے الیکشن کمیشن تو خود اس کے اوپر آپ کیا کسی آزاد اور خود مختار ادارے کو تھریٹ کر سکتے ہیں؟ تو منصور علی شاہ صاحب نے تو 8 ججمنٹ کے فیصلے میں وہ بھی کیا. مجھے بتائیں, اور بار بار فیصلے کی وضاحتیں بھی نہیں دی. یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کر رہی تھی عائشہ ملک. عائشہ ملک سے پوچھتے نا کہ یہ کس آئین اور قانون کے تحت چیمبر سے اٹھا کے وضاحتیں آپ لکھ دیتے ہیں, یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے, کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ وہ عائشہ ملک تو آئین اور قانون کی بجائے منصور علی شاہ کی ججمنٹ کو آئین اور قانون مانتی ہے. مکمل انصاف کے تحت نہیں ہو سکتا. تو بھائی وہ جو بھی کرے, اب ان کا مکمل انصاف پی ٹی آئی سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. ان کی سوچ میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں آپ نے عمران دار کیوں کہا. آج کا سوال جو سب سے اہم سوال ہے, وہ سوال یہ تھا کہ جس سے مسرت ہلالی نے کیا, اس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ کیا تحریک انصاف نے بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لیا, تو اس نے کہا نہیں لیا. بات ہی ختم ہو گئی. جب پی ٹی آئی بطور پارٹی الیکشن میں نہیں تھی, انڈیویجول کیپیسٹی میں تھی, آزاد کینڈیڈیٹس تھے, سب کچھ تھا, یعنی اس نے کہا کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے اس میں تو کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا. ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی آئی جب تھی نہیں, ایک جماعت ہی نہیں تھی, اس جماعت کو کیسے آپ نے ریلیف دے دیا؟ یہی الیکشن کمیشن کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا اس کا فیصلہ کہ دیکھیں جی, اس نے فیصلہ پڑھا کہ ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف گرانٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جان کے ریلیف ہی پی ٹی آئی کو گرانٹ کیا جو اس میں فریق مقدمہ نہیں تھی. تو یہ چیزیں تھیں. بہرحال انہوں نے حارث عظمت کو سنا, الیکشن کمیشن کے وکیل کو تھوڑا بہت سنا, وہ ٹھیک ہے, ان کو سوالات کے جواب دینے پڑے کیونکہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ اس میٹر کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق, جب بینچ اس کنکلوژن پہ پہنچ رہا ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پہ ان درخواستوں کو, نرسانی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کیا اور نوٹسز جاری کرنے لگے, تو عائشہ ملک نے کہا کہ ہم نوٹس جاری کرنے والے میں نہیں ہیں. بہرحال کل تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے, اور ایک جو اسپیکولیشنز تھی کہ سماعت کے آغاز میں ہی بینچ ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو آتھر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, وہ اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ آئینی بینچ ہے. اور کہا جا رہا تھا, یہ اسپیکولیشنز تھی کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہے ریکیوز کر دیں گی. وہ معاملہ تو ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا, البتہ ڈسمس کر دیا. کل اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی, نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اچھا, چیف جسٹس یا افریدی سے بھی ملاقات ہوئی, مختصر سے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیا بات چیت رہی اس ملاقات میں, اور آپ نے بھی بڑا اہم سوال کیا ٹرکش وزٹ کے حوالے سے, وہ کیا تھا؟ دیکھیں سب سے اہم چیز تھی چیف جسٹس نے جو بیرون ممالک کا دورہ کیا, پورا ایک ہفتہ جو ان کا وہاں پہ انگیجمنٹ رہا, چین کے ساتھ, چائنا کی سپریم کورٹ کے ساتھ, ٹرکی کی سپریم کورٹ کے ساتھ, پھر وہاں پہ جو انہوں نے انٹرنیشنل وفود سے ملاقات کی, جو چیف جسٹس بنگلہ دیش سے ملاقات ہوئی, جو تھائی لینڈ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, اور مین اس میں یہ تھا کہ وہ جو قومیں ہیں وہ کس طریقے سے اپنی عدالت کے اندر یا جوڈیشری کے اندر
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जदीद तकनीकें हों, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हो, वो जिस तरीके से यूटिलाइज़ कर रही हैं, तो चीफ़ जस्टिस का मेन फोकस ये था कि हम उनसे कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सब सीख सकते हैं। कुछ MOU भी अंडर डिस्कशन रहे कि MOU होंगे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कराएगा और आपकी हमारी जो कोर्ट की टेक्नोलॉजी के हवाले से इस्तेदाद कार है वो बढ़ाने में मदद दी जाएगी। टर्की भी इसी तरीके से करेगा। 26वीं तरमीम में अच्छा, क्या? 26वीं तरमीम पे उन्होंने कहा कि मैं इस पे उस सवालात हुए, उसने कहा इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, जब फैसला हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपके जवाब दूंगा। और एट दी एंड सीनियरिटी का मामला भी, उस पर Seniority भी के सवाल मामले- हुआ। 26वीं Seniority तरमीम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जवाब नहीं दिया, मगर सीनियरिटी के मामले पर जवाब दिया है और मेरे ख्याल से कि वो नहीं देना जो है चाहिए वो था, नहीं लेकिन देना। मैं मतलब है जो चीफ जस्टिस इतना अपने आप को रिजर्व रखे हुए थे, जो सब जुडिस मैटर थे, तो सीनियरिटी वाले मामले पे शायद उनसे निकल गया वो एहतियात का पहलू जो होता है ना, वो दामन बंदा बाजों का उसमें गपशप में चीज़ मुंह पे आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जजेस के ट्रांसफ़र के हक़ में हूँ, तबादला होना चाहिए और मैं तो इसको बड़ा मैंने वेलकम भी किया और मैं आज भी हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जज तबादला होके आए हैं, मेरी ओपिनियन ये है कि उसमें जो सीनियरिटी है वो बॉटम से होनी चाहिए उनकी, यानी कि ट्रांसफ़र होने वालों की। ये चीफ जस्टिस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये अगरचे आपकी बात ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इस पे कमेंट नहीं होना चाहिए, तो वट एवर उनसे हो गया। और इसके साथ साथ मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपने तो टर्की की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके क़याम की सालगिरह में गए हुए थे, पता नहीं वो तो कितना अरसा हो गया यार उनको अदालतें बनाए हुए। तो यही मेरा सवाल था कि आप जो है वो दुनिया में टर्की हो या बाकी हो, तो उन्होंने बड़े अरसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना ली और वो बहुत अच्छा वर्क भी कर रही हैं, और आप खुद टर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देख के आए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम में कितनी ताख़ीर कर दी? क्या हम महज़ब दुनिया से कितने पीछे हैं? तो चीफ जस्टिस मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब भी बाद में दूंगा। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी आज केस की तफसीलात और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सहाफ़ियों की मुलाकात की तफसीलात। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।